کیونکہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہر ایک. ضرور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، خداوند آپ کے سفر میں آپ کے ساتھ ہو، اور جس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں سائپرس، خداوند وہاں پر آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے جلال اور اپنی گواہی کے لیے استعمال کرے. تو عزیزو، آئیے خداوند کے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں. مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 23 باب 23 سے 28 آیات تک. گوسپل آف سینٹ میتھیو چیپٹر 23 verse 23 to 28. خدا ان کا خوبصورت بابرکت پاک کلام سنیے. آئے ریاکارو، فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پودینے اور سونف اور زیرہ پر تو دائیں یکی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے. لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے. آئے اندھے راہ بتانے والے، جو مچھر کو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو. آئے ریاکار فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو، مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں. آئے اندھے فریسی، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائیں. آئے ریاکارو، فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں. اس طرح تم پر بھی ظاہر میں تو لوگوں کو دکھائی دیتے ہو، مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہو. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. عزیزو، آئیے ہم جھکیں اور خداوند کے پاک کلام کے لیے خداوند کے پاک روح کی رہنمائی چاہیں. پیار سے بھرے ہو خداوند، ہم تیرے منہ کی باتوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. اس وقت ہے خداوند، ہم تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں. تیرے بندہ کے لیے درخواست کرتا ہوں خداوند، تو بھائی اقبال کے ساتھ ہونا. میرے پیارے خداوند، جو بھی الفاظ ہمارے ہونٹوں سے بیان ہوں سب تیرے جلال کے لیے ہوں. پھر خداوند ہمارے ذہنوں کو، خیالات کو اپنے قبضہ میں رکھنا، اور جتنے بھی عزیز خداوند اس پروگرام کا حصہ ہیں خداوند سب کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. اور جو بعد میں اس کی ریکارڈنگ کو دیکھتے ہیں خداوند ان سب کے ساتھ بھی ہونا. یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. میرے بھائی، ہم نے کل جو ایک سلسلہ شروع کیا اسپرچولیٹی کے حوالے سے، اور بڑے ہی ایک خوبصورت جو مضمون خداوند نے ہمیں دیا، تو میں نے کل آپ کے ساتھ اس بات کو بنا تھا کہ ببلیکل جو اسپرچولیٹی ہے خداوند کے پاک کلام کی روشنی میں وہ کیا ہے. کیونکہ پرٹیکولرلی ود پیپل دوز آف سب کانٹیننٹ، جو برصغیر پاک ہند کے لوگ رہنے والے ہیں، یا ایشین، اگر آپ دیکھیں چائنا میں بھی، کوریا میں، اور نیپال، سری لنکا، انڈیا، پاکستان، تو دیٹس ایکچولی دا لینڈ آف اسپرچولیٹی. وہاں پہ جو اسپرچولیزم ہے جس کو پریکٹس کیا جاتا ہے، اور ہم سب ایک دوسرے سے انسپائر ہوتے ہیں. جیسے ہم پاکستان کی اگر بات کریں تو ہم جو ہمارے مسلم بہن بھائی ہیں، the way they are conducting their life and they are practicing this spirituality, sometimes we are becoming so impressed کہ جی دیکھیے جی وہ کیسے روزہ رکھ رہے ہیں، کیسے وہ دعا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. تو اسی طرح جو انڈیا میں آپ دیکھیں کہ وہ وہاں پر بھی ملٹی فیتھ سوسائٹی ہے، تو وہاں پر the way the non-Christian they are practicing their spirituality, so many time people they are thinking, oh why we are not doing that. تو جو biblical جو spirituality ہے، جو مسیحیت میں جو ایک تصور ہے روحانیت کا، وہ کیا ہے. آج اس سلسلے کا یہ دوسرا پروگرام ہے. کل میں نے ایک انٹروڈکٹری پروگرام جو آپ کے ساتھ کیا. آج ہمارے بھائی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ، بھائی اقبال جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اس بات کو بانٹیں گے کہ جو ببلیکل کانسیپٹ ہے ہولینس کا وہ کیا ہے، پاکیزگی کیا ہے، ہم کیسے پاک بن سکتے ہیں، اور کیوں ہمیں پاکیزگی کی ضرورت ہے. تو یہ 3 سوال جو ہیں یہ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. واٹ از دا ہولینس، پاکیزگی جو ہے وہ ہے کیا، اور ہاؤ وی کین بیکم ہولی. دین دا تھرڈ از
why it is important to become holy. جب میں ہولی کی بات کرتا ہوں، جب میں ہولینس کی بات کرتا ہوں، تو میں یہاں پر شروع میں ایک بات آپ کے گزر کرنا چاہتا ہوں کہ اردو میں تو لفظ پاک استعمال ہوا ہے، یہ مقدس لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن انگلش میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہولی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے خداوند کے لیے، کیپٹل ایچ کے ساتھ ہم اس کو لکھتے ہیں، اور قدوس کا جو لفظ ہے وہ استعمال ہوتا ہے خداوند کے لیے. تو جب ہم اپنے لیے ایمانداروں کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ اسمال ایچ سے جو ہے اس کو ہم لکھیں گے ہولینس. اور اس لیے اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں. تو اس کو انٹرچینج جب ہم کرتے ہیں الفاظ کو تو ذرا یہ مہربانی کر کے، یہ ایک ٹائٹل ہے خداوند کا، قدوس، پاک، اور جس میں ذرا بھر بھی گناہ نہیں ہے. لیکن وی دا ہیومن بینگ وی آر ناٹ دیٹ سارٹ آف دا ہولی. ہم اس طرح کے قدوس اور پاک نہیں ہیں. وی آر ناٹ پرفیکٹ. دیر از نو perfection in the human beings. So خداوند کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی تاریکی نہیں ہے، وہ نور ہے، لیکن ہم جو ہیں وہ پرفیکٹ نہیں ہیں. تو یہ بات ضرور آپ ذہن میں رکھیے گا. تو جو جس پاکیزگی کا خدا ہم سے تقاضا کرتا ہے اس پر ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے میں بھائی سے درخواست کروں گا کہ آن دا بیسس آف دا ورڈ آف گاڈ پلیز ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو ببلیکل جو کانسیپٹ ہے ہولینس کا وہ کیا ہے، پاکیزگی کیا ہے جو جس کو آج ہم لے کر آئے ہیں اس سبجیکٹ. جی بھیا، اوور ٹو یو. ہاں جی، جے مسیح کی. پاکیزگی، ہولینس جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ایک سبجیکٹ ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ الگ کیا جانا، جس کو آپ سیٹ اپارٹ بھی کہہ لیں. تو یعنی خدا چاہتا ہے کہ وہ ایمانداروں کو، یسوع کے خون خریدوں کو جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ الگ کرے، ان کو پاک کرے. تو گناہ سے الگ ہونا یا پاکیزہ زندگی کے لیے یعنی اپنے آپ کو الگ کرنا. تو ایکچولی یہ خدا کی ایک زبردست ریکوائرمنٹ ہے جو اس نے اعبار اور اس کا 11:44 میں بھی 44 میں، لیویٹیکس چیپٹر 11 ورس 44 میں بھی موسیٰ سے کہا تھا. اور پھر پطرس بھی اسی بات کا ریفرنس لے کے فرسٹ پیٹر، پہلا پطرس کا خط 1:16 میں کہتا ہے. تو میں یہ پڑھ دیتا ہوں. یہاں لکھا ہے، کیونکہ لکھا ہے، یہ پہلے جو ریفرنس دے رہے ہیں یہ اعبار لیویٹیکس 11 کی، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں. سو جب ہم خداوند یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں تو اس ٹائم تو ہم راس باز فوراً ہی ٹھہرائے جاتے ہیں، جس کو کہہ لیں کہ جسٹیفیکیشن آپ کہہ لیں. تو اب یہ جو سینٹیفیکیشن ہے یہ یا پاک ہونا، اس میں ٹائم لگ جاتا ہے، کیونکہ جو ہی ہم خداوند یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو ہماری روح میں، یعنی ہم روح جان بدن میں ہے نا، پہلا تسلونیکیاں 5:23 میں لکھا ہوا ہے نا کہ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تمہیں پاک کرے اور مسیح یسوع کے آنے تک تمہاری روح، جان اور بدن یہ تینوں محفوظ رہیں. سو خداوند میں آتے ہی یعنی یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہی ہم راست باز فوراً جو ہے کلام ہمیں جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیتا ہے. لیکن اس کے بعد ہماری روح میں تو خدا کی پاک روح ہے. قدسیوں 2:11 کے مطابق سیم ٹائم ایک ختنہ ہوتا ہے، اس میں ہماری جو جان ہے جس کو سول کہتے ہیں وہ، اور یہ جو جسم ہے، اب یہ جو ہماری جان اور جسم ہے یہ اس کے لیے خدا چاہتا ہے، کیونکہ روح میں کوئی پرابلم نہیں، پاک روح اندر ہے. اب اس کے لیے چاہتا ہے کہ ہم اس نجات کے یعنی جسٹیفائی کیا اس کو کہہ لیں، جسٹیفیکیشن کے فوراً بعد ہم اس پروسیس میں چلیں. رومیو 12 میں اس کی پہلی 2 آیت میں لکھا ہے
اب یہاں جو ضرورت ہے اس کو ہم کہتے ہیں ذہن کی تبدیلی، رینیوئنگ دا مائنڈ، کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے. یہاں جی پر میں پوز کرنا چاہتا ہوں، سوری فار انٹرپشن. ہم جو بات کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا بھی کہ دیٹ از اے ریکوائرمنٹ آف دا ہولینس آف گاڈ، کہ خدا جی کہتا ہے کہ میں پاک ہوں تم بھی پاک ہو. تو یہ جی پاکیزگی جو ہے بہنوں بھائیو، دس از اے ریکوائرمنٹ فرام گاڈ. یہ کوئی ایسے نہیں کہ جیسے آپ جاب کرتے ہیں تو ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جیسے آپ کا ڈریس کوڈ کیا ہونا چاہیے. اگر آپ نے بینک میں کام کر رہے ہیں یا آپ پولیس میں ہیں، آرمی میں ہیں، تو دیٹ از اے ریکوائرمنٹ کہ جو آپ نے یونیفارم پہننا ہے اور ڈریس کوڈ ہے. بینگ اے کرسچن، دس از اے ریکوائرمنٹ فرام گاڈ کہ جی آپ کو پاک ہونا ہے. جیسے بھی بھائی نے خدا کے پاک کلام میں سے، پاک کتاب میں سے یہ جو اللہ دیا ہے. بھائی اقبال، ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں جب ہم جی ریکوائرمنٹ کی بات کریں، جیسے آپ نے فرمایا، تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ پاک ہو سکتی ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں ہیکل ہے، برتن ہے، اس میں خدا کے لوگ ہیں، ایون کہ جو ڈیز ہیں، مہینے ہیں، ان کو بھی پاک ٹھہرایا گیا ہے. تو ذرا اس پہ تھوڑا سا روشنی، جیسے ہم پاکیزگی کی بات کریں، واٹ از دا سگنیفیکینس آف دیٹ ہولینس وین گاڈ از سیئنگ اوکے جی آپ نے سبت کو پاک ماننا ہے، یہ میرے لوگ ہیں، یہ پاک ہیں. ابھی آپ نے بات کی خدا ان کے لوگوں کی، اور پھر یہ کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو الگ کیا گیا ہے ہیکل میں، اور ان کو رکھا گیا کہ یہ چیزیں صرف خدا کے استعمال کے لیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا ان چیزوں کے لیے اتنے فکر مند ہیں، تو خدا کے جب ٹائم کی ہم بات کرتے ہیں، یہ ٹائم جو ہے یہ دعا کا ہے، یہ ٹائم جو ہے یہ پاک وقت ہے. تو اس میں آپ کیا بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس پاکیزگی کو اس سے جب دیکھتے ہیں تو کس قدر ہمیں اس بات کی ضرورت ہے؟ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیے گا. جی جب سوال ہوا کہ خداوند یسوع سے کہ سبت والے دن تو جو ہے یہ معجزہ کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ سبت جو ہے وہ ہمارے لیے بنا ہے، یعنی ہم سبت کے لیے نہیں بنے. سو بیسیکلی سبت کا مالک ہے. جی سبت کا مالک ہے. اب جو پاک ہونے کا ہے، کیونکہ دیکھیں پرانے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹیبرنیکل تھی، جو ٹیمپل ہے، اس میں آپ کہہ لیں آؤٹر کورٹ ہے، انر کورٹ ہے، موسٹ انر کورٹ ہے. اب جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو لکھا ہے کہ ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے پھٹ گیا. اب چونکہ نجات جو ہمیں نجات یافتہ ہیں، اب ضرورت نہیں کہ کیونکہ ہر شخص کاہن ہے، سو اب کاہنوں کی محتاجی نہیں رہی. سو یہ جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں جو کیا اس کو کہہ لیں کہ جو ہمیں بنا دیا ہے، وہ موسیٰ کی خیمہ اجتماع سے اور سلیمان کی ہیکل سے بھی نئے بڑھ عہد گیا. نامہ کو آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نئے عہد نامہ میں جو خدا کے لوگ ہیں، خدا کے جیسے پرانے عہد نامہ میں دیکھے خدا ان کے لوگ تھے بنی اسرائیل، تو نئے عہد نامہ میں جو الگ کیے گئے ہیں، چنے ہوئے ہیں، جو کلیسیا ہے، ایمانداروں کی جو جماعت ہے، اس کی بات آپ کر رہے ہیں کہ ہم پاک صاف کیے گئے ہیں، خدا ان کے لہو سے جسٹیفائڈ ہو گئے ہیں. تو خدا جو ہے وہ ہمیں پاک بناتا ہے، اور وی آر ان دا پروسیس آف دیٹ سینکٹیفیکیشن. تو جی آپ بتا رہے تھے اس کے بارے میں. جی دیکھیں عبرانیوں 12 کی اگر ہم 14 پڑھیں نا، تو جی وہاں لکھا ہوا ہے کہ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو. یعنی یہ ایک ایسا پروسیس ہے ہولینس کا. چونکہ آپ نے سبجیکٹ الگ کی ہے، اس لیے میں اس میں بعد میں ہم بات کر لیں گے. اور جس کے بغیر کوئی خدا کو دیکھ نہیں سکتا، پاکیزگی کے. تو یہ تو خدا کی ریکوائرمنٹ. اور ایک حوالہ اور اگر ہم یاد آ رہا ہے کہ وہ ہے پہلا تسلونیکیاں 4:3 میں کہ خدا کی مرضی کیوں ہے یہ، ہے نا. اور وہ اس میں یہ ہے کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو. یعنی کس چیز سے؟ یہ ہم پھر اپنے آپ کو ہم نے رینیوئنگ دا مائنڈ میں آنا ہے
ہم نے اپنے وہ جو ہماری جان میں چیزیں چل رہی ہیں، جسم میں چل رہی ہیں، ان کے لیے قیمت دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں سے لوکا 9:23 میں خداوند یسوع مسیح کہنے لگے اب جو میرے پیچھے آنا ہے، بھائی وہ شاگرد کہنے لگے سارا کچھ چھڈ کے تیرے پیچھے آ گئے ہیں، کہنے لگا کہ اپنی خودی سے انکار کر. یہ جو خودی ہے یہ ہماری جان کا حصہ ہے، مائنڈ کا، اور روز اپنی سلیب اٹھائے اور میرے پیچھے. تو بھائی صاحب یہ بات ایسی ہے کہ یہ پاکیزگی جو ہے یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. یہ یقین جانے کہ بائبل ہی ہمیں بتا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلا یوحنا 3 کی 2 آیت ہم پڑھ سکتے ہیں بھائی صاحب؟ جی پہلا یوحنا کا پہلا خط اس کی 3:2. اب یہ تو جو پاکیزگی کا لیول خدا ہم سے چاہ رہا ہے، وہ تو جب یسوع نے آنا ہے بادلوں پہ اور ہمیں جلالی جی سوری لکھا ہے عزیزو ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں، ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے، اتنا جانتے ہیں جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اس کو ویسے ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے، اور جو کچھ سے امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسے ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے. اچھا یہاں پہ میں اس بات کو تھوڑا سا اور آپ کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ اٹس اباؤٹ دا ریلیشن شپ ازنٹ اٹ، کہ خداوند کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے، پرسنل ریلیشن شپ ہے، اسی پر ہم پرسنل ہولینس کی بات کریں تو خدا کی یہ خواہش ہے کہ جو اس کے ساتھ اس رشتے میں بندھے ہوئے ہیں وہ پاک ہو. اٹس جسٹ لائک کہ جو ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے، I mean the wife she is expecting کہ میرا شوہر جو ہے وہ صرف میرے لیے ہو اور وہ پاک رہے. اس ریلیشن شپ کو پیورٹی کا نام آپ دے سکتے ہیں، پاکیزگی کا. اور جو شوہر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ میری جو بیوی ہے اور اس کو کسی کے ساتھ بانٹا نہیں چاہتا، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ پاک ہو، پیور ہو. تو یہی خداوند کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے، رشتہ ہے، خداوند اس رشتے میں یہ چاہتا ہے کہ کمٹمنٹ ہے. ایک جیسے نکاح ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جب میں تیری ہوں، وہ کہتا ہے میں تیرا ہوں. تو ان دا سیم وے دیر از اے کمٹمنٹ ان دیٹ ریلیشن شپ. پاکی جیسا وہ پاک ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی پاک ہوں. جی پلیز بات کریں آپ. یہ بالکل جس طرح ہولی فزیکل یونین ہماری اس میں ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے خدا چاہتا ہے کہ جو میں پاک ہوں تم پاک بنو. مطلب یہ ہو گیا کہ ہمیں اس پہ ورک کرتے رہنا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ پالوس رسول رومیو کا خط اس کا 7 باب میں آگے آپ دیکھ لیں 18 آیت سے 25 آیات میں، اب یہ وہ پروسیس ہے جو ہمارے جی جان کا پروسیس ہے. جی تو اس لیے کیا بولا تھا، رومیو 7 باب 18 سے 25 نہیں کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ میں چاہتا ہوں جو ہمارے ناظرین ہیں وہ اس بائبل اسٹڈی میں شامل رہیں. رومیو 7 باب 18 سے 25. یہ پالوس رسول ہے جس نے آدھے سے زیادہ نئے عہد نامہ کی 13-14 خطوط لکھ دیے ہیں. یوں لکھا ہے یہ پروسیس ہے جس میں خدا چاہتا ہے کہ ہم ہولینس میں رہیں. پھر آگے آپ سوال کریں گے تو آگے طریقے کیا ہیں وہ بعد میں بات. میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے، مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتا. جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں. So there is no such power inside of us کہ ہم اس پاکیزگی کو قائم کر سکیں. یہ خداوند جو ہمارے اندر اس کو قائم رکھتا ہے. خداوند کا پاک روح جو ہے وہ. اچھا یہاں پر دوسرا میرا ایک تو یہ کہ آپ نے جو بات بتائی کہ خداوند پاک کو چاہتا ہے کہ ہم بھی پاک ہوں، اور اس کی ریکوائرمنٹ ہے اور کیسے ہم نے پاک ہونا ہے. مدد کرتا ہے ہماری خدائے سالوس الگ الگ. کیونکہ ٹائم بڑی تیزی سے جیسے بھائی جی تو اگر ہم دیکھ لیں بھائی صاحب کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح اس طرح تینوں جو ٹرائیون گاڈ ہے کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں اب یہ تثلیث کا پہلا قانون جو ہے خدا باپ ہے، اور وہی خدا جو پہلا تسلنیکیوں 5:23 اور 24 میں لکھا ہے
خدا جو اطمینان کا سر چشم ہے آپ ہی تمہیں پاک کرے جی اور مسیح یسوع کے آنے تک تمہاری یہی تینوں روح جان بدن تینوں بے عیب اور محفوظ رہے. اور 24 آیت میں لکھا ہے تمہارا بلانے والا سچا ہے اور وہ ایسا ہی کرے گا. سو خدا باپ بھی مدد کرتا ہے, اب بیٹا بھی مدد کرتا ہے. تو وہ افسیوں 5:6 آیت دیکھیں تو اس میں خدا بیٹا بھی ہماری مدد کرتا ہے. اور لکھا ہے تاکہ اس کو پڑھ دیتا ہوں, لکھا ہے بھائی صاحب یہاں افسیوں کا خط 5:26 میں, تو تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے. یہ خدا یسوع مسیح کا رول میں آ رہا ہے. تو دوسرا تسلنیکیاں اور اس کا 2:13 میں لکھا ہے, دوسرا تسلنیکیوں کا خط 2:13 میں تسلنیکیوں ٹھیک بول رہا ہوں, پنجابی اردو یہ وہ اچھا جی بس سمجھ آ رہی ہے. سیکنڈ تسلونین جی 2:13 میں خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا تھا کہ روح یعنی پاک روح کے ذریعہ سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ. تو یہ دیکھیں خدائے ثالوث جب ہم اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیتے ہیں تو یہ جو ہے ہمیں پاک کرتا ہے. تو اس میں دیکھیں خدا کا پاک روح ہی ہماری مدد کرتا ہے. ہم اپنے اگر ٹھیک ہے میں نے اس کے خلاف روزے رکھنے چاہیے, اگر ہم اپنا زور سے کریں تو ہو سکتا ہے ایک دن میں پھر ہم فلتی ٹریک میں آ جائیں. تو پاک روح ہماری مدد کرتا ہے, اس لیے ہمیں اس کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اب جی سوری میں جو کیونکہ ٹائم تیزی کے ساتھ گزرے, میں چاہتا ہوں اس کو ہم ذرا دریا کو کوزے میں بند کریں. اور ایک بڑا ہی اہم کوشچن ہے جو پاکیزگی کے حوالے سے ہے, اور جو ہماری جو روحانی جنگ ہے اس میں جو ابلیس ہے اس کا جو بہت بڑا جو ایک پرپز ہے وہ یہ چاہتا نہیں کہ ہم اس پاکیزگی میں زندگی بسر کریں. اور دیکھیں جو باغ عدن میں ہوا کہ اس نے انسان کو اس طرف مائل کیا کیونکہ اس کو پتا تھا خدا پاک ہے اور گناہ کو دیکھ نہیں سکتا, تو اس نے انسان کی جو پاکیزگی تھی اس کو چرا کے لے گیا. اور آج بھی ابلیس کی یہ بہت بڑی کوشش ہے کہ انسان پاک نہ ہو, کیونکہ جیسے خدا مسیح نے فرمایا مقدس متی کی انجیل سے 5 باب میں جو مبارکبادی ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو کہ پاک دل کو خدا ان کو دیکھیں گے. تو آپ ذرا تھوڑی سی اس بارے میں بتائیے گا کہ کیسے ابلیس جو ہے وہ ہرڈلز پیدا کرتا ہے, کیسے وہ ہماری پاکیزگی میں جو خدا ان کے ساتھ ہم چلتے ہیں, جو سینکٹیفیکیشن کا آپ نے پروسیس بتایا کہ یہ ایک پروسیس ہے, ابھی ہم پرفیکٹ نہیں ہوئے بٹ وی آر ان دا پروسیس آف پرفیکشن. تو وہ جو پاکیزگی کا دشمن ہے وہ بھائی آپ کی تو اس میں اسپیشلٹی ہے, آپ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ ذرا مجھے گائیڈ کیجیے گا اور ہمارے ناظرین کو کہ کیسے ابلیس جو ہے وہ کیسے ہتھیار استعمال کرتا ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ وہ استعمال کرتا ہے, ٹولز ہیں جو کہ ہماری پاکیزگی کو سپوائل کرتی ہیں. یہ تھوڑا سا پیدائش 3 باب میں چلے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں آنکھوں کی خواہش, جسم کی خواہش اور زندگی کی شیخی. اب یہی اس نے ٹائم کو بچاتے ہوئے بھائی ہوا پہ لگایا, گرا دیا ان کے اوپر جو گلوری تھی خدا کی اس سے اس نے نکال دیا. اب جب خداوند یسوع مسیح آئے اور پانی کا بپتسمہ لیا تو لکھا ہے روح نے لے گیا بیابان میں. اور سیم یہی 3 اٹیک جو ہیں کہ اس نے یسوع پہ بھی, تو ابلیس ہمارا دشمن ہے, اس کے یہی 3 اٹیک ہیں. اور اس نے آنکھوں کی خواہش, جسم کی خواہش اور روٹی کھا لے ہے نا, اور مطلب یہ تینوں اٹیک کی اور خدا یسوع مسیح نے اس کو گرایا. آج بلیورز کے لیے روحانی غرور ہے. خداوند کے خادم معذرت کے ساتھ خداوند کے خادم خدمت کرتے تو انہیں کہتا ہے تو بہت بڑی شے ہے, تو دعا کرتا ہے نا, یہ ہوتا ہے, تو یہ کرتا ہے. اب جب خادم اٹھ کے گواہی دیتے ہیں اور جب وہ کہتے ہیں میں نے یہ کیا, میں نے یہ سمجھ جائیں کہ ڈیول نے اسے ہنٹ کر لیا ہے.
اور سیکنڈ منسٹری میں بہت کچھ مطلب ہے کہ فائنینسز ہوتے ہیں بھائی صاحب، اور وہ لالچ میں گرا دیتا ہے. تیسرا اٹیک یہ ہوتا ہے کہ خدا کے خادموں کو وہ اڈلٹری میں، فارنیکیشن میں، جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، اور مطلب یہ تو اس کے میجر اٹیک ہیں. ایک بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ زندگی میں، بچپن میں، جوانی میں، یا زندگی کے کسی حصے میں بھی اگر ہمیں بری عادات پڑ جاتی ہیں، خداوند میں آتے ہوئے بھی ہم مردے زندہ ہو رہے ہیں، سارے کچھ ہو رہے ہیں، لیکن لیفٹ سائڈ پہ اس نے اپنے جرنل کرنل لگائے ہوتے ہیں، اور وہ ساری زندگی ہمارے ویک پوائنٹ ہوتے ہیں، وہیں سے ہمیں گرا دیتا ہے 3 چیزیں. اس لیے اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ اس کے لیے نمبر 1 کہ پاکیزہ ہونے کے لیے ہمیں کچھ اقدامات ہیں وہ کرنے چاہیے جو خداوند نے بتائے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس کا زندہ مؤثر لا تبدیل کلام جو ہے نا، وہ ہمیں پڑھنا ہے، کیونکہ خدا کا کلام یوحنا 17 میں دیکھیں، کہہ رہا ہے انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے. اب یہ جو ہم اس سچائی کو لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اس کو دھیان کرتے ہیں، اس کو اس کی ہمیں کیا مکاشفہ کھلتا ہے، تو ایک چیز یہ آتی ہے کہ یہ خدا کا کلام جو ہے نا، ہر ایماندار کے اندر اس کے عیب جو ہوتے ہیں، گناہوں کو سامنے لے آتا ہے. جب سامنے لے آتا ہے تو وہ پھر دعا کرتا ہے. تو اسی طرح یہ خداوند کا کلام ہمیں صاف کرتا جاتا ہے. اور پھر ہم گناہوں میں گرتے ہیں، یہ نہیں اوروں میں منادی کر کے کہیں خود نہ رہا. تو دوسرا جو ہے یہ خداوند کا یسوع کا لہو ہے، جو ہمیں یوحنا کا پہلا خط جو ہے یہ ایمانداروں کے لیے لکھا گیا ہے. جب ایماندار گناہوں میں گرتے ہیں تو اس کی 7ویں اور 9ویں آیت جو ہے، جب ہم معافی مانگتے ہیں، وہی لہو، پاک لہو، یسوع کا لہو آتا ہے ہماری زندگی کی کتابوں میں اور واش کر کے چلا جاتا ہے. تو یہی ایک چیز ہے. مکاشفہ 22:14 میں لکھا ہے کہ مبارک وہ ہیں جو اپنے جامے دھوتے رہتے ہیں. اٹس اے کنٹینیوس ٹینس. تو بھائی صاحب یہ 3 اٹیک تو ہیں، ہمیں اس سے ہوشیار رہنا ہے. تو آج میں بھی شکار ہو سکتا ہوں. بہت میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ ان باتوں کو بیان کیا ہے کہ ہماری پاکیزگی جو ہے وہ کتنی ضروری ہے، اور یہ ہماری اپنی مرضی پہ منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، خداوند کی پاکیزگی کا تقاضا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خداوند کے ساتھ جڑے رہیں تو عزیزو ہمیں خداوند کی اس مرضی کو، اس تقاضے کو پورا کرنا ہے. دیکھیے جب ایک پروٹوکول ہوتا ہے نا، جب آپ کسی آفیسر سے ملنے جاتے ہو تو یا کسی ڈگنیٹری کو آپ نے ملنا ہے تو آپ ایک پروٹوکول کو آپ ذہن میں رکھتے ہو کہ جی میں نے ایسا ڈریس پہننا ہے، میں نے ایسے شوز پہننے ہیں، اور کیسے ان کو ملنا ہے. آپ کی باڈی لینگویج جو ہے وہ بڑا کاؤنٹ کرتی ہے. تو وین وی ٹاکنگ اباؤٹ اور ریلیشن شپ ود اوور گاڈ، سو دیر از اے پروٹوکول، ایک سلیقہ ہے نا. اور اس سلیقے کو جب تک آپ نہیں اپنائیں گے، میں بہت دفعہ لوگوں کہتا ہوں جب آپ خدا کے گھر میں آتے ہو تو آپ اچھے طریقے سے آئے کرتے ہیں. جہاں پر بھائی اقبال مجبوری ہے، جہاں پر وسائل نہیں ہے، غربت ہے، چلیں وہ تو ٹھیک ہے، مانا کہ ان لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں، تو وہ جیسے بھی ہیں وہ خدا کے پاس آ سکتے ہیں. لیکن بہت دفعہ بھی جب ہم ظاہری اور باطنی پاکیزگی کی بات کریں، میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں، تو جو ابھی آپ نے ورد پڑھا متی کے انجیلی بیان، اس کے 23 باب میں سے 23 آیت میں سے، تو بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں، جیسے مرضی وہ اٹھ کے آگے، منہ بھی نہیں دھویا، چرچ آگے، اور جیسے مرضی انہوں نے کپڑے پہن لیے، اور گھر پہ مطلب وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ کہتے دل صاف ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں یار دل تو لیکن پہلا کرنتھیوں 14:16 میں یہی لکھا ہے، جب تم خداوند کے گھر آتے ہو وہ تیار ہو کے آؤ، تمہارے اندر گوائیاں ہوں ہیں. تم مطلب ہے وہ سوری، پہلا کرنتھیوں، آئی ایم ویری سوری، میں نے آپ کو بیچ انٹرپٹ کیا، مجھے وارسی یاد آ گئی. پہلا کرنتھیوں 14:26 آیت میں لکھا ہے بھائی صاحب، تو یہ کیسے آنا ہے. جی بالکل. تو یہ جو باطنی اور ظاہری جو پاکیزگی ہے نا، اس کو بھی آپ اس طریقے سے آپ نہ لیں. بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کلام میں لکھا ہے جو چیز باہر سے اندر جاتی ہے وہ ناپاک نہیں کرتی، بلکہ وہ جو اندر سے باہر آتی ہے وہ ناپاک کرتی.
بھائی وہ تو پھر اچھا نہیں، چلو شراب بھائی صاحب اس کے لیے بھی ایک آیت ہے نا جی، یہ دیکھیں معاف کرنا، وہ ہے اپنا دوسرا کرنتیوں کا خط اور اس کا 7 باب پہلی آیت میں، اور وہاں بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ پاس ہے بھائیو، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے کہ آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے، ہماری روح تو کریٹڈ ہے، ہماری روح پاک ناپاک ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس پاکیزی میں ہمارا بھی حصہ ہے نا جی، ہمارا بھی حصہ ہے، خدا کا بھی، خدا سالوس کا بھی ہے، ہمارا بھی حصہ ہے بھائی صاحب، یہ پتہ نہیں آیت نہیں بڑی بڑی اچھی مطلب آپ نے، تو کل ہم تھوڑا سا اس بات کو اور آگے بڑھائیں گے، دیکھیں وقت جو ہے وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، اور 2-3 منٹ رہ گئے ہیں، کیونکہ آپ نے بھی تیاری کرنی، مجھے پتا ہے آپ کی فلائٹ بھی ہے، اور آپ نے اتنا بڑا قیمتی وقت دیا۔ نہیں بھائی صاحب، میں نے تو بال ہی بنانے دیر لگ جاتی ہے، آئی ایم ویری سوری، آپ کہتے ہیں نا خوش رہا کرو، بالکل بالکل، آپ خوش رکھتے بھی ہیں، خوش رہتے نہیں بلکہ خوش رکھتے بھی ہیں، میں تو ہمیشہ پروگرام کے آخر میں کہتا ہوں جی خوش رہیں اور خوش رکھیں، تو وہ میں پروگرام کر رہا تھا تو کسی نے مجھے فون کیا، تو میں پوچھ رہا تھا کہ آپ کی کوئی سمسیا ہے، کوئی پرابلم ہے تو بتائیں، تو کہتا ہے جی میری تو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو میں نے کہا یار یو آر دا اونلی پرسن ان دس ورلڈ جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، تو میں نے کہا پھر آپ کسی کے لیے ضرور پرابلم ہوگے، تو بعض کا ہم دوسروں کو خوش بھی نہیں دیکھ سکتے، نہ خود خوش رہتے ہیں نہ دوسروں کو خوش ہونے دیتے ہیں، تو کلام میں بتاتا ہے خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو، اور عبرانی خط میں کہتا ہے کہ ہماری خوشی کی خاطر اس نے صلیب کی شرمندگی کی پرواہ نہ کی، جسٹ فار ٹیک آف اور جوائے۔ وہ لوگ روتے ہیں نا گڈ فرائیڈے پہ، وہ کہتا ہے وہ خوشی 12 کی دوسری وہ خوشی جو اس کی نظروں کے سامنے تھی، دیکھیں خوشی تھی اس کی، یہ نہیں تھی کہ خوشی تھی، بالکل اس نے شرمندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، یہی تھی کہ اقبال کے گناہ میں دھونے جا رہا ہوں، خوشی یہ تھی۔ یہاں پر جو بھائی بات کر رہے ہیں اس کو آپ مس انڈرسٹوڈ نہ کیجیے گا، جو بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جو مشن اکمپلش ہوا نا، جب انہوں نے سلیپر کا تمام ہوا تو باپ کی مرضی کو انہوں نے، باپ بھی خوش ہو گیا کہ میرا بیٹا جو ہے بڑا فرمبردار رہا ہے، اس نے سلیپر جان دے دی ہے، تو وہ جو ایک اس نے ہمیں خوشی دی ہے سلیپر قربان ہو کر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گناہوں پر نادم بھی ہوتے ہیں، وہ دن اس لیے بھی ہمارے لیے دکھ ہوتا ہے کہ وہ جو دکھ اور تکالیف ہمیں برداشت کرنی تھی وہ اس نے برداشت کی، اور یہ ہمارے اندر ایک ہمبلنس جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے، تو گڈ فرائیڈے کا جو دن ہوتا ہے وہ اس لیے بھی ہم طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور مناتے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں، اور خدا ان کے حضور گریہ زاری کرنا، خدا ان سے دعا کرنا، تو خدا ان اور شکر زاری کا دن ہوتا ہے کہ خدا ان تیرا شکر ہو کہ تو نے میرے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، وہ مار جو مجھے کھانی تھی تو نے کھائی ہے۔ تو بہنوں بھائیو، ہم ہولی کمیونین جو لیتے ہیں خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہیں، تو یعنی وہ کہ یہ کتنی اس نے قیمت دی۔ جی سوری، پہلا کرنتھیوں 11:23 ٹائم ہو گیا بھائی اقبال، میں معافی چاہتا ہوں، تو میرے اپنے مطلب من میں ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو جاری رکھیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ لوگ بھی بیزی ہوتے ہیں، یہ اتنی کلام کی باتیں ہیں، یہ تو رات ابھی صبح تک چل جائے گی، ہماری تو صبح تک، آپ کی شام تک۔ جی تھینک یو، سارا جلال عزت بزرگ بھائی البرٹ داس نے لکھا ہے جی، ویری واسٹ سبجیکٹ، آئی بلیو یو نیڈ 2 days ٹو کور اٹ، پریزنٹ ڈے پرابلم ان دی چرچ، شور بھائی البرٹ، ہم اس کو کل جاری رکھیں گے۔ کل میں بات کروں گا، کل جبکہ ایش وینسڈے بھی ہے، لیکن میں اس بات کو پیش کروں گا کہ ہماری پاکیزگی کو جو خطرات لاحق ہیں، دیکھیں جی یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ if you want to live in that holiness so there are dangers as well، اور وہ جو خطرات ہیں وہ کیا ہیں، ضرور آپ دیکھیے گا کل پروگرام کا 9 بجے ہم ان خطرات پر بات کریں گے کہ وہ کون سے ٹولز ہیں جو ابلیس استعمال کرتا ہے اس پاکیزگی، کیونکہ یہ پاکیزگی ہماری نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے، تو اس پاکیزگی کو سپوائل کرنے کے لیے اگر کسی نے وائٹ ڈریس پہنا ہو اور اس کو خراب کرنا چاہے تو اس کو کیچڑ پھینک دے یا کوئی داغ لگا دے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ابلیس ہے وہ انسانوں کی اس پاکیزگی کو سپوائل کرتا ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ پاک ہے اور وہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، تو وہ ٹول کون سے ہیں اس کے، ابلیس کے، اور پھر ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہم کیسے ان سے بچ سکتے ہیں اور کیسے ہم اپنے آپ کو
خدا ان کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے اس مقام پر قائم رہ سکتے ہیں، اس پاکیزگی میں ہم چل سکتے ہیں۔ پاکیزگی میں چلنا، یہ ہم کل اس کے بارے میں سیکھیں گے، اور وہ کون سے خطرات ہیں جو کہ پاکیزگی کو تباہ کرتے ہیں، تو ضرور دیکھیے گا کل، بلکہ اپنے دوستوں عزیزوں کو بتائیے گا۔ بھائی اقبال، ونس اگین تھینک یو سو مچ آپ کا۔ تھینک یو، ہمارے لیے دعا ضرور کریں جی میں ابھی دعا سائپرس کے کرتا ٹور کے لیے۔ جی جی ابھی پلیز۔ میں دعا کرنے لگا ہوں آپ کے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے جو کہ آج اس پروگرام کا حصہ بنے۔ میں نے بھائیو یہ جو دیکھیں، مجھے پتا کہ آپ کے اندر بھی ہم شروع میں بات کریں تشنگی کی، تو ہمارے جو استاد محترم پادری اقبال نصاری یہ کہا کرتے تھے کہ وہاں پر بات کو ختم کرو جہاں پہ لوگوں کے اندر ایک تشنگی رہ جائے، ایک بھوک رہ جائے، پیاس رہ جائے۔ ہم اس بھوک اور پیاس کو چھوڑے جا رہے ہیں۔ کل ہم سیکنڈ جو میل ہے اس کو لے کر آئیں گے، آج سٹارٹر ہی سمجھیں تو کل ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں گے زندگی کی روٹی کو۔ تو آئیے ہم دعا مانگیں، خدا ان کا شکر ادا کریں۔ اے پیار سے بڑے خدا، ان تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہم سے کلام کرتا ہے۔ ہم ان سارے گہرے بھیدوں کے لیے جو تو نے ہم پر منکشف کیے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں ان سارے عزیزوں کے لیے جو کہ تیرے کلام کو سننا چاہتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں۔ خدا ان تیرا شکر ان کی زندگی کے لیے، ان کے گھرانوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ اے پیار خدا میں اس پر دعا کرتا ہوں میں اقبال کے لیے، اپنی بہن کے لیے، ان کی بیٹیوں کے لیے جب وہ ٹریول کرنے کو ہیں، خدا ان کے سفر میں ان کے ساتھ ہونا۔ اور پھر خدا ان کے تیرا بندہ اور ان کا گھرانہ تیری خدمت کے لیے خدا ان سائپرس جا رہے ہیں، خدا ان میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کے لیے بند دروازے کھولنا اور اپنے جلال، اپنی گواہی اور بزرگی کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کرنا۔ ان کو تیرے پاک خون میں چھپاتا ہوں، اور اے پیار خدا ان تیری دانش، تیری حکمت چاہتے ہیں۔ خدا ان دعا کرتے ہیں کہ تو ہم سب کو بھی یہ توفیق دے، اس اخیر زمانہ میں ہم تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیں، کیونکہ تیرا بندہ داؤد یہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ پیار خدا تو بڑی برکت دے، ہم سب کے ساتھ ہو۔ اس بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی اس پہ پروگرام پیش کرتے ہیں، خدا تو سب کے ساتھ ہونا، سب کو بڑی برکت دینا۔ آج کا تمام دن تو ہمارے ساتھ، اور بھی جتنے لوگ سفر کر رہے ہیں اس سب کے ساتھ، اس سب کی حفاظت اور نگہبانی فرما۔ یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج میں بخش دے، جس طرح اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے۔ آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا۔ اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر